ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو او پی ٹی وی گلوبل کی خصوصی نشریات میں، جو کہ ہم نے خاص طور پر آپ کے لیے یوم آزادی کے حوالے سے ترتیب دی ہے۔ پروگرام کا نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روشن پاکستان کے روشن چہرے، اور آج ہم ایک اور روشن پاکستان کے روشن چہرے سے آپ کی ملاقات کروانے ان کے گھر پر ان کے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان کے سینئر سیاستدان، پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے انہوں نے، اور اوورسیز پاکستانیز کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ ہم ویلکم کرتے، آپ یقیناً جان چکے ہوں گے، ہم بات کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب کی۔ السلام علیکم سر، ویلکم ہمارے شو میں آپ کو۔ وعلیکم السلام، اور شو آپ کا ہے، گھر میرا ہے۔ آپ میرے گھر تشریف لائے یوم آزادی کے موقع پر، تو یہ میرے لیے اور زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اور سمندر پار پاکستانیوں کا چینل ہے او پی ٹی وی گلوبل، تو میرے خیال میں اور زیادہ خوش آئند بات ہے۔ سمندر پار پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہے پاکستان کے لیے، تو میں تمام سمندر پار پاکستانیوں کو بھی السلام علیکم کہوں گا، یوم آزادی کی مبارکباد بھی دوں گا، دل کی گہرائیوں سے بہت ساری دعائیں۔ ویری گڈ، بہت شکریہ آپ کا۔ اور سب سے پہلا سوال ہم آج آپ سے یہ کریں گے کہ پاکستان کی آزادی کو اتنے سال گزر گئے، کیا سمجھتے ہیں کہاں کھڑا ہے آج پاکستان؟ میرے خیال میں پاکستان کے عوام تو آج بھی آزادی کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں، اور ان کا نظریہ تو یہی ہے کہ وہ یہ سوال نہیں کرتے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا، بلکہ وہ خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ صرف خرابی ہمارے حکمرانوں میں رہی، اور اس میں جو سیاسی جماعتوں کا کردار ہونا چاہیے تھا، شاید انہوں نے اس طرح وہ کردار ادا نہیں کیا، اور پوری طرح سے ہم جو جسے کہتے ہیں نا کہ مثالی پاکستانی قوم کی ہم تشکیل نہیں کر سکے۔ ہارڈ ویئر تو ہے ہمارے پاس، ملک ہے، جغرافیہ ہے، آزادی ہے، لیکن اس کے اندر ایک سافٹ ویئر ایک پاکستانی قوم کا وہ ابھی تک پوری طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ تیار نہیں ہوا۔ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عام آدمی کو ہمیں بااختیار بنانا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، اسے موقع دینا ہے، اپرچونٹی دینی ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور اپنی صلاحیت، اپنی محنت، اپنی قابلیت، اپنی تعلیم سے وہ آگے بڑھ سکے میرٹ پر۔ وہ نظام ہمیں لانا ہے، بلا تفریق مذہب اور مسلک، رنگ اور نسل، علاقہ اور زبان۔ پاکستان کی سیاست ہو، پاکستان کی معیشت ہو، پاکستان کی معاشرت ہو، اس میں چاہے کسی مذہب کا پاکستانی، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا، کسی رنگ، نسل، علاقہ، زبان بولنے والا، اس کے یکساں حقوق ہو، اس کا یکساں ایک جیسا احترام ہو، وسائل میں اس کا برابر کا حصہ ہو، اور اختیار میں اس کا برابر کا حصہ ہو۔ تو یہ چیزیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں فاروق ستار صاحب یہ، اور میرے خیال میں ایک آئیڈیل معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ اس آئیڈیل معاشرے کا خواب تعبیر میں کیسے ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت ہمارے ملک میں آتی ہے، ہم اس کا مینیفیسٹو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آئیڈیل باتیں ہو رہی ہیں یار، لیکن جب وہ آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، تو وہ سب باتیں ہوا ہو جاتی ہیں۔ آئی ایم سوری، میں نہیں چاہ رہی تھی آج کہ میں آپ سے سیاسی گفتگو کروں، لیکن بات پاکستان کی ہے، ہم پاکستان کی آزادی کے حوالے سے ایک اور سالگرہ منانے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے یقیناً ہمیں اس پہلو پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جغرافیائی طور پر تو ہم آزاد ہیں، ایک آزاد جغرافی ہماری ہے، دفاعی اعتبار سے بھی ہم مضبوط ہیں، بالکل، اور جو ہماری افواج پاکستان ہے وہ دنیا کی جو جسے کہتے ہیں کہ بڑی مثالی افواج میں سے ایک فوج ہے ہماری، تو وہ بھی ہمارا شعبہ کافی کورڈ ہے۔ اچھا، اب میں نے کہا نا سافٹ ویئر، اب ہمیں طے کرنا، دیکھیں دفاع مضبوط ہے تو شاید ہم اس لیے بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن ہمیں 22 کروڑ عوام کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ جب پاکستان قائم ہوا تھا نا، مسائل ہیں بہت سارے جو جب پاکستان قائم ہوا تھا نا،
تو جرمنی کو پاکستان نے امداد دی تھی کیونکہ وہ دوسری جنگ عظیم سے نکلا تھا. جرمنی کی اکانومی اس وقت اچھا کام نہیں کر رہی تھی. آج یورپ کی بہترین اکانومی جرمنی کی اکانومی بہترین اکانومی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب اس وقت ہمارے ہاتھ دینے والے تھے, اب 70-72 سالوں میں ہاتھ لینے والے ہو گئے. تو اس کا مطلب ہم نے جو سیاسی جماعتیں بھی تھیں یا اس کے علاوہ بھی جو ادوار حکومت آئے, اس میں ہم نے اجتماعی مفاد کے لیے کام نہیں کیا. ویسٹڈ انٹرسٹ, ذاتی مفاد, گروہی مفاد, جماعتی مفاد, اس کے لیے کام کیا. دیکھیں جغرافیائی طور پر ہم آزاد رہیں گے انشاءاللہ, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہماری دفاعی صلاحیتیں بہت مضبوط ہیں انشاءاللہ, وہاں پر بھی ہم کمزور نہیں ہیں. لیکن اگر ہمیں صحیح معنوں میں ایک آزاد اور خود مختار پاکستان بنا, ایک ترقی یافتہ, ایک تعلیم یافتہ, ایک 22ویں صدی کا ویژن رکھنے والا اور دنیا کی معیشت میں اپنا جائز حصہ ہم لے سکیں. ایگزیکٹلی, اور ایک ایسا پاکستان جہاں کا شہری یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اور ان سب چیزوں کی بنیادی سہولت کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں, کسی ترقی یافتہ ملک میں چلا جاتا ہوں. تو ایک ایسا آئیڈیل معاشرہ فاروق ستار صاحب کب بنے گا؟ آپ خود پاور میں اتنا عرصہ رہے, آپ اور آپ کے سنسیئرٹی آنیسٹی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو فاروق ستار کو نہیں جانتے, وہ جب ان کے گھر آئیں گے یہاں تو وہ دیکھیں گے کہ آپ عام لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس کالونی میں آتے ہوئے, اس گھر میں آتے ہوئے, آپ کراچی کے کسی پوش علاقے میں نہیں رہتے, آپ عام لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. اور یقیناً جب آپ اتنا کلوزلی رہتے ہیں تو آپ عوام کے دکھ درد کو, ان کے جو بیسک مسائل ہیں, اسپیشلی کراچی کے عوام کے, آج پانی نہیں ہے, پانی کہاں سے آئے, بارش ہوئی تو بجلی چلی گئی, یہ وہ, تو اب آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہوگا, اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کراچی کے عوام کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو جو روایتی سیاست ہے, موروثی سیاست ہے, وڈیروں اور جاگیرداروں کی سیاست ہے, باقی جو کسر رہ گئی پھر وہ سرمایہ داروں کی سیاست نے پوری کر دی. پھر انتخابات میں پیسوں کی ریل پیل ہے. ابھی حال ہی میں پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں 2-2 ارب روپے امیدواروں نے خرچ کیے. تو جہاں امیدوار اتنا خرچ اربوں روپے خرچ کرے گا, اتنا پیسہ تو ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ہماری جمہوریت بھی سلیکٹیو ہے نا. وہ چند ہزار خاندانوں کی لانڈی بنی ہوئی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, اس پہ عوام کی شراکت نہیں ہے. تو جب تک جمہوریت پارٹیسپیٹری نہیں ہوگی, شراکت نہیں ہوگی, عام آدمی, عام کارکن, عام آدمی کس طرح طاقتور بنے گا, اسے کب پاور ملے گی, وہ کب دیکھیں یا تو مرغی پہلے آئے گی یا انڈا پہلے آئے گا, یا تو اوپر سے کوئی آدمی ڈنڈا لے کے یہ ساری اصلاحات کر دے, یا نیچے سے عوام اور خاص طور پہ اس میں نوجوان. تو میں نے 2-4 سالوں سے فوکس کیا, 3-4 سالوں سے نوجوانوں پر, کیونکہ جب نوجوان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جامعہ علی گڑھ کے جب وہ کھڑے ہوئے تو ایک ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بن گیا. وہ ٹام کروز کی فلمیں آتی ہیں نا, مشن امپاسبل, تو پاکستان بھی مشن, تو جو پاکستان کی جو قیام کی ہسٹری وہ بھی مشن امپاسبل تھا جو پاسبل. تو نوجوانوں نے جب تحریک چلائی تو پاکستان قائم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں اسٹیٹس کو ہے, ایڈاگزم ہے, جمود ہے, اس کو توڑیں گے کیسے؟ ہر صوبے, ہر مذہب, ہر مسلک, ہر رنگ, نسل, علاقہ, زبان, پورے ملک سے ایک نوجوانوں کی بڑی تحریک قائم ہو. تو اس کا آغاز جو ہماری بساط ہے کراچی, حیدرآباد, سکر, میرپور خاص, نواب شاہ. تو میں نے یہ کیا ہے کہ یہ سلوگن دیا کہ میری پارٹی جو کہ مجھ سے لے لی گئی, جو تنظیم بھی بنے گی ڈھانچہ, اس میں 65% لوگ 35 سال سے کم عمر کے ہوں گے. یہ کمپلسری کرنا پڑے گا. وگر, انرجی, پیشن, ڈائنامزم اور انوویشن, جدت, یعنی بصیرت اور جدت ساتھ ہو. یہ میرے نوجوان, تو 35, میں 28 سال کی عمر میں میئر بنا, پھر کراچی کا ایک میئر 35 سال سے کم عمر کا ہونا چاہیے. 65% اس کی کاؤنسل میں, UC چیئرمین 35 سال سے کم عمر کے ہو, اور جو 35 سال سے اوپر وہ 35% ہوں گے. رابطہ کمیٹی میں بھی, تنظیمی ڈھانچے میں بھی, ہر سطح پہ, اور بلدیات میں بھی. تو جو اس وقت کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, قبضے کی سیاست ہے, ایسے لوگوں سے سیاست کی, بلدیہ کی, کراچی کی, ملک کی باغ ڈور واپس لے کے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دینی ہوگی جو اللہ کا ڈر, لوگوں کا درد, پرخلوص اور جسے بے لوث خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں, عام آدمیوں, مڈل کلاس کے لوگ ہوں, پڑھے لکھے ہوں, اور دن اور رات ایک کر کے
کسی طرح بنیادی مسائل پر فوکس کرے, پانی, نکاسی آب, تعلیم, صحت, کچرا اٹھانا, بجلی, ٹرانسپورٹ. جیسے کراچی میں سرکولر ریلوے K4 65 کروڑ گیلن کا منصوبہ, یہ 12 سالوں سے ایک اضافی بوند کراچی کو نہیں ملا پانی. میرے زمانے میں 10 کروڑ گیلن آیا, مصطفیٰ کمال کے زمانے میں 10 کروڑ آیا, پھر ہم دونوں کے بعد کراچی میں پانی نہیں آیا. سرکولر ریلوے سی پیک کا حصہ ہے لیکن شروع نہیں ہوا. اور پاکستان کو بھی 22ویں صدی میں لے جانے کے لیے پاکستان کی ترقی کا انجن کراچی, معیشت کا مرکز کراچی. 75% ریونیو جنریٹ کرتا ہے کراچی کا. تو اس کا مطلب اگر کراچی میں اسلام آباد 100 ارب لگا دے تو کراچی اس کے جواب میں 200 ارب دے دے گا پاکستان کو. تو ہم نے یہ فارمولا رکھا کہ 3000 ارب کا ٹیکس کراچی والے دیتے ہیں, تو کم از کم 300 ارب ملنے چاہیے. اس وقت انہیں 30 ارب ملتے ہیں. مرکز اور صوبے کو 3000 ارب دیتے ہیں کراچی والے, اور کراچی والوں کو جو مل رہا ہے وہ 30 ارب ہے. 300 ارب ملنا چاہیے, یہ فارمولا ہے. اس میں K4 بھی ہو جائے گا, کچرا اٹھانے کا جدید نظام, نکاسی آب, سیوریج کے ٹریٹمنٹ پلانٹ جو بند پڑے ہیں 150 ملین گیلن کے, وہ چل پڑیں گے, اور سرکولر ریلوے کا منصوبہ. اور بجلی صاحب کو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ سے کام نہیں ہوتا تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ دیکھیں, اس سے زیادہ بڑی حد دھرمی اور کیا ہوگی. ان کے پاس وسیم اختر کو اچھا موقع تھا, وہ اسی وقت استعفیٰ دے دیتے. انہیں کہتے کہ یہ میرا استعفیٰ ہے, میں گھر جا رہا ہوں. لیکن انہوں نے ڈے 1 سے ایک ہی جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے, اختیارات. تو پھر وہ کس لیے اس کرسی پر بیٹھے ہیں؟ تھرو آؤٹ انہوں نے کس لیے وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں پوری ایک کمیونٹی کے لیے, پوری ایک تحریک کے لیے, ایک سیاسی جماعت کے لیے. اس کا بیڑا غرق کر دیا. 50 ارب روپے ملے ہیں, اس میں ہر سال صرف 40 کروڑ روپے کی ضرورت تھی. نالے صاف 50 ارب صاف کرنے کے لیے دیکھیں 4 سال میں 2 ارب روپے لگتے نالے صاف کرنے کے لیے. 4 سال میں 50 ارب میں سے 2 ارب نہیں نکال سکے. آئین کے آرٹیکل 140 کی خلاف ورزی کر کے سارے اختیارات اور وسائل بلدیات کے سلب کر لیے, لے لیے, جو کہ غیر آئینی. تو میری پٹیشن 140 کی وہاں سپریم کورٹ میں, تو اس پٹیشن کو چلانے کی بجائے خالد مقبول صاحب نے بھی, وسیم اختر نے 162 ارب کی خیرات لی, وہ بھی نہیں ملے. اس کے علاوہ دیگر انہوں نے چیزیں لی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اصل یہ 140 کی پٹیشن لیتے, ہر سال 300 ارب روپے مرکز سے لیتے, جو ہمارا حق ہے, اس شہر کا حق ہے. اور اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. کراچی اپنائے پاکستان اپنائیں گے, کراچی بچائے پاکستان بچائیں گے, کراچی بنائے پاکستان بنائیں. فاروق ستار صاحب, ابھی میں آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کا نام لیا. آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے ان کے زمانے میں نالے صاحب 10 کروڑ گیلن پانی, ان کے زمانے میں 10 کروڑ میرے, ہمارے زمانے نالے صاحب ہوتے. مجھ سے کئی گنا زیادہ اختیارات تھے مصطفیٰ کے پاس, انہوں نے زیادہ کام کیا. براہ راست مشرف صاحب کی سپورٹ, اسلام آباد سے ڈائریکٹ فنڈز ملتے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا فارمولا بنے, قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ میں ڈائریکٹ مرکز سے پیسے ملنے چاہیے. آرٹیکل 160 میں دیکھیں 140 کی پٹیشن ملیں گے, اس سے وسائل, اختیارات, اقتدار ملے گا. اور 160 کے تحت قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ جو 8واں ڈیو ہے وہ ہو جائے, اس سے براہ راست کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, سارے بڑے چھوٹے شہروں کو مرکز سے ڈائریکٹ پیسہ ملے, تاکہ یہ صوبے کی محتاجی بھی نہ رہے, صوبے کے وڈیروں پہ ڈیپینڈ بھی نہ کریں. تو پھر وہ تحریک, پھر وہ نعرہ بھی نہ لگے کہ ایک طرف تو ناکام ہو رہے ہیں آپ, دوسری طرف آپ کا ایک ڈپٹی کنوینر کراچی صوبہ مہاجر صوبے کی اب بات کر رہا ہے. تو بھائی 4 سال آپ کے میئر نے کیا خدمت کی, اس کا بھی تو حساب دیں. 50 ارب ملے تو آپ نے کیا کیا؟ ہم سب ایک پیج پہ کب آئیں گے؟ یہ جو ہم ڈیفرنٹ کرپٹ لوگوں کے ساتھ, نہیں, کرپٹ لوگوں کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں آ سکتے. ایم کیو ایم کا نظریہ اچھا ہے, مڈل کلاس, پڑھے لکھے لوگ, شہر کے, ہاں, ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم کا نظریہ اچھا ہے. اسی نظریے کی اس کی روح میرے پاس ہے, جسم ان کے پاس ہے, تو میں اسی روح کے بیس پہ لوگوں کو جمع کر رہا ہوں. اور یہ میں دکھاؤں گا کہ میں حق پرست, اگر وہ میرے ساتھ ملتے ہیں ٹھیک, نہیں ملتے وہ مجھے پارٹی واپس ملتی, میرے لیے نہیں. میں نیا سربراہ الیکٹ کراؤں گا, نئے الیکشن کراؤں گا, اور نئے بچوں کو آگے لاؤں گا. ہم سرپرست, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر وہ ہو گیا اور بلدیاتی نظام جائے گا تو وہ پارٹی میرے کارکنان مجھے دلائیں گے, میرے لیے نہیں, اپنے لیے. میں الیکشن کرا کے نئی رابطہ کمیٹی لاؤں گا انشاءاللہ, نئے لوگ لاؤں گا, اچھے لوگ, ڈائیورس, ہر زبان بولنے والا اس میں ہوگا, پنجابی, سندھی, بلوچ, پختون, اس کے بعد سرائکی, ہزارہ وال, کشمیری, گلگتی, بلتی, پاکستان کے سب رنگ ہوں گے اس میں.
ڈائیورس, کیونکہ اب کراچی میں آبادی کے اعتبار سے کراچی تو سب کو اپنی آغوش میں لیتا ہے. کراچی نے تو کبھی کسی سے نہیں پوچھا تمہاری زبان کیا ہے, تمہاری نسل کیا ہے. کراچی تو کسی کو بھوکا پیٹ نہیں سلاتا, سب کو دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کی اس نمائندگی کو بھی ہم رابطہ کمیٹی میں نمائندگی دیں, اس ساری اکائیوں کو ان کی نمائندگی. اور کراچی پاکستان ہے, کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. کراچی چلے گا تو فیصل آباد کی لومیں چلے گی, لاہور کی صنعتیں چلیں گی, کوئٹہ کا پانی کا نظام چلے گا, پشاور کی سڑکیں بنے گی, قصہ خانی بازار چلے گا, راول پنڈی کا نظام اور اسلام آباد کا نظم و نسق بھی کراچی سے چلتا ہے. بالکل. اب آخری سوال یہاں پر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل ہم نے سیاستدانوں کی بات کی کہ یہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے ایک پیج پر نہیں آ رہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, بلیم گیم اینڈ آل دیٹ. لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہم تمام پاکستانیوں کو انڈیویجول رسپانسبلٹی, سوشل رسپانسبلٹی کی طرف بھی جانا چاہیے. اگر ہم کچرے کی بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نے نہیں اٹھایا یہ سب, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی باہر جا رہے ہوتے ہیں, کسی پبلک پلیس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اٹھا کے ریپر فوراً سے باہر. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ پورا پاکستان, اس کی ہر سڑک ہمارا اپنا گھر ہے. سوشل مطلب بڑا آسان ہو جاتا ہے نا گورنمنٹ پہ ڈال دینا, ابھی لوگوں کے گھروں میں سیوریج کے پانی گئے, یہ ہوا وہ ہوا, بٹ مسائل کی بنیاد کیا تھی؟ کیا آپ لوگوں نے سوچا کہ آپ کی گلیوں کے اندر اگر یہ سب مسائل اکٹھے ہو رہے تھے اور آپ کی گورنمنٹ بھی نہیں کر رہے تھے, آپ کے میئر جو تھے وہ بالکل ریلیکس تھے, تو آپ لوگوں نے اپنے اس کے اوپر کیوں نہیں کیا؟ مطلب ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہمیں سوچنا چاہیے. ایک یوم تجدید عہد وفا کا دن ہے, ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم گورنمنٹ کے اوپر ڈالنے سے بیٹر ہے کہ تھوڑا سا کچھ اپنے کندھوں پہ بھی بوجھ رکھ لیں. دیکھیں, ہر پاکستانی 14 اگست کو کم از کم یہ عزم کر سکتا ہے. میری وائف انوائرنمنٹ میں رہی ہیں, میری جو اسلام آباد میں ہیں, اور انہوں نے 3 لاکھ درخت لگائے, اور وہ یہ کہتی رہی کہ 14 اگست پلانٹیشن ڈے بھی ہونا چاہیے. بہت اچھی بات کہ ہے. اگر پوری قوم جھنڈیوں سے زیادہ درختوں کی ضرورت ہے. جھنڈیاں ضرور لگائیں, ہمارا عزم کا اظہار ہے. ہم بالکل لگائیے, سیلیبریٹ بھی کیجئے, لیکن ایک پودا بھی اگر لگائیں آپ 14 اگست کو, تو 22 کروڑ اگر پودے لگ جائیں گے, اور ان میں سے 10 کروڑ بھی اگلے سال سروائیو کریں گے, اور یہ ہم اپنے بڑے قومی دنوں پر لگاتے رہیں, تو میرے خیال میں بہت جلد ہم موسموں, آپ تو یہ مہم چلائیے نا, میں نے یہ شروع کیا ہوا ہے, موسموں کی تبدیلی سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. پاکستان سب سے بدترین متاثر ہونے والا ملک ہے موسموں کی تبدیلی سے. بہت اچھا نہیں ہے, تو موسموں کی تبدیلی سے تو ایک تو یہ عہد کریں, دوسرا اپنی گلی محلے سے کچرا اٹھا لیں جہاں تک ڈال سکتے ہیں. تو یہ 2 کام اگر ہم کر لیں, جتنا اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی پھر حکومت کو آنا ہوگا, بلدیات کو آنا ہوگا, کاؤنسلرز اور چیئر. تو ہم نے یہ سوچا ہے کوئی آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ کو کوئی فائن شائن اس کے اوپر؟ میں اس میں راستہ دیتا ہوں. باہر کے ملک میں آپ جاتے ہیں, آپ کوڑا آپ ریپر پھینکنے سے پہلے سوچتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ ہمیں فائن لگنا ہے. تو گورنمنٹ کو تھوڑا دیکھنا چاہیے اب لوگوں کی سائیکی کو. اچھا, فائن کرے گا کون؟ گورنمنٹ تو خود کچرا گھروں سے کچرا اٹھا کے نالوں میں ڈال دیتی ہے ان کی گاڑیاں, تو وہ پھر ان کے اوپر کون فائن کرے گا؟ سیوریج کی لائنیں انہوں نے برساتی نالوں میں ڈالی ہوئی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ جب فائن کرے عام شہری پہ, جب گورنمنٹ خود اچھا کام کر رہی ہے. ایک راستہ گورنمنٹ ہے سیاسی جماعتوں پر. میں کہتا ہوں کہ تجربے کے طور پر دیکھیں, بڑا آئیڈیل لگتا ہے لیکن یہ پریکٹیکل ہے. اور پی ٹی آئی کے بچے, ایم کیو ایم کے بچے, جماعت اسلامی کے, پیپلز پارٹی کے بچے میری اس بات سے کافی اٹریکٹ ہو رہے ہیں, اور میرے ساتھ آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم بلے کو ووٹ صوبائی اور قومی میں دے دیں گے, لیکن بلدیہ کے لیے فاروق بھائی ایک نیوٹرل غیر جانبدار میئر کریں. فاروق ستار صاحب, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ یہ پودوں والا شروع کیجئے. آپ سارے یہ جو آپ نے الگ الگ جماعتوں کے بچوں کو کی بات کی ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیجئے. پلیٹ فارم آزاد, اور ہم ایک بلدیاتی اس میں ایک آزاد میئر کراچی کا لیا ہے, جس میں پیپلز پارٹی کا بھی سٹیک ہو, ایم کیو ایم کا بھی, پی ٹی آئی کا. ورنہ کیا اگر میئر پی ٹی آئی کا آیا تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اسے کام نہیں کرنے دے گی. ایم کیو ایم کا میئر تھا, اس نے خود بھی کام نہیں کرنا تھا, اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. تو اس طرح تینوں کی لڑائی میں فائدہ کس کو ہوگا پتہ ہے؟ اختیارات کا ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے, عوام فٹ بال بنے گی. فائدہ کس کو؟ تینوں کے کرپٹ لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ ایک دوسرے پہ الزام بھی لگا اور جو پیسے ملے وہ کھاتے جاؤ. یہ ہو رہا ہے. اگر اپریل میں ٹینڈر ہو جائے نالوں کے 50 کروڑ پہ چاہیے جو ہے ان کے پاس, مئی میں فائنل ہو جائے کانٹریکٹ, جون میں نالے صاف ہو جائیں, تو جولائی کی بارش کو ہم سب ویلکم کریں چھتوں پہ جا کے, ہم بھی برسات کے مزے لیں, لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم
نظر رکھیں گے اور ایسا میئر لائیں گے جو کم از کم 50 کچھ نہ کرے, کچرا اٹھا لے, 50 کروڑ کے نالے صاف کر دے. 50 کروڑ نہیں چلے, کمیشن بھی لے لو, 1 ارب کے نالے صاف کر لو, کم از کم نالے تو صاف کرو. اب میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کرنے والی ہوں, کیونکہ ہمارا ٹی وی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اوورسیز کا ٹی وی ہے, اور اوورسیز کو اس وقت ایک بڑے اہم مسئلے کا سامنا ہے, اور وہ مسئلہ ہے, آپ دیکھیے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں تقریباً 20 ارب ڈالر سے زائد کا زر مبادلہ ہر سال پاکستان میں بھیج کے پاکستان کی معیشت کو سہارا دیتے ہیں. لیکن جب اسمبلی میں نمائندگی کی بات آتی ہے تو دوہری شہریت کا بل جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ اصل میں ہماری سیاست کا دوہرا معیار ہے, اور یہ دوہری شخصیات ہیں کہ جو ووٹ جو الیکشن کے اخراجات, سیاسی جماعتوں کے اخراجات, اور جب بھی پاکستان پہ برا وقت آیا تو سمندر پار پاکستانیوں نے ہی ریسکیو کیا. اوورسیز پاکستانی ہوتا ہے وہ ارجنٹ کال پہ کسی وزیر اعظم کی بھی ہو, میں کسی کا ون نام فون لوں کال اوے, بچپن سے یہی ون دیکھتی فون آئی کال ہوں اوے, کہ لائیو ایک کال پہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے, اور جب بھی اس کے اندر ہمارے اوورسیز پاکستانی بڑے کھلے دل ڈالر کی, پاؤنڈز کی برسات ہو جاتی ہے, برسات ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کا کنٹریبیوشن ہے, اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ریسکیو کیا, بڑا رول ہے. اچھا, وہ اتنے سیلف میڈ اور اسٹرانگ ہے کہ اگر یہ دوہری شہریت کو بھی ہم اپنا اثاثہ بنائیں کہ وہ وہاں ہے تو تعلیم بھی شاید انہوں نے وہاں لی, ان کا تجربہ وہاں کا, ان کا ایکسپوجر وہاں کا, ان کی ہنر اور صلاحیتوں میں نکھار وہاں آیا, اور انہوں نے وہاں کی اکانومی میں بھی حصہ ڈالا. تو اگر وہاں کی سیاست میں بھی ان کے نمایاں کام, تو اگر وہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ سیاست میں بھی اگر حصہ ڈالیں تو بہت اچھے, بہتر, پڑھے لکھے, تجربہ رکھنے والے, تعلیم یافتہ لوگ پاکستان کی پارلیمان میں جا سکتے ہیں. اصل میں پڑھے لکھے مڈل کلاس سیلف میڈ لوگوں کو روکنے کے لیے یہ دوہری شہریت پر پابندی ہے کہ وہ الیکشن نہ لڑیں. میں نے بل موو کیا ہے قومی اسمبلی سینٹ میں کہ دوہری شہریت پر انتخابات لڑنے کی پابندی ختم کی جائے. اچھا, انہیں ووٹ ڈالنے کا بھی رائٹ بھی دیا, رائٹ تو ہے, لیکن انہیں ووٹ ڈالنے کی سہولت دی جائے جو نہیں دی جاتی, اور الیکشن لڑنے کا انہیں حق دیا جائے, ان کا حق ہے. تو میں اس کے ایم کیو ایم کا منشور میں نے بنایا, گو کہ میں اس کا اس طرح حصہ نہیں ہوں ایم کیو ایم کا, لیکن وہ نظریہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مڈل کلاس ہے, اور ان کی ضرورت ہے پاکستان کو, ان کے تجربے کی, ان کی تعلیم کی, ان کے ایکسپوجر کی, اور ان کے ویژن کی ضرورت ہے پاکستان کو, اور ان کو پارلیمان میں ہونا چاہیے, اور ان پر سے پابندی ختم ہونی چاہیے. میں نے جو پالیسی بنائی تھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, اس میں میں نے اس چیز کو رکھا تھا کہ ان کا سمندر, تو میں نے پہلی پالیسی بنائی تھی, اس سے پہلے پالیسی نہیں تھی سمندر پر پاکستانی کی, تو میں نے ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کے انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن, ان کے لیے علیحدہ عدالتیں, ان کے لیے علیحدہ تھانے, یہ ساری چیزیں میرے زمانے کی ہیں جو کہ میں نے بنائی. اب اس پہ تھوڑا بہت وہی, تو اس کو جلدی فوری طور سے بازیاب کرایا جائے تاکہ وہ کھلے دل سے, کیونکہ وہ بار بار آ کے اپنی جائیدادوں کو چھوڑا نہیں سکتے, اس کے لیے یہاں ایک فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے, نظام ہونا چاہیے, ایک جگہ. اب وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا اب ہو رہا, اس کے بعد ہونا شروع ہوا. میں نے تو پالیسی دی, مجھے بہت زیادہ موقع نہیں ملا اس کے بعد کام کرنے کا. میری حکومت میں ہم سیکنڈری پارٹنر تھے, لیکن اب پی ٹی آئی کی حکومت میں تھوڑی بہت اس پر توجہ تھوڑی بہت دی ہے. چلیں, دیر آئے درست ہے, شروع تو, لیکن انہیں ووٹ دینے کا سہولت اور الیکشن لڑنے کا حق ملنا چاہیے. بہت شکریہ, بڑی آپ نے پازیٹیو بات کی. پروگرام کے آخر میں چاہوں گی آپ سے کہ آپ ایک دفعہ ایک اچھا سا میسیج ہمارے ٹی وی کے لیے, اوورسیز پاکستانیز کا جو ٹی وی ہے او پی ٹی وی گلوبل کو, جو ہمارے باہر دوست اور بھائی جو سمندر پار پاکستانیز ہیں, ان کو آزادی کے موقع پر ایک اچھا سا میسیج دے دیجیے, اور اوور آل ہم سب کو بھی آزادی وش کر دیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ٹی وی گلوبل ہے, او پی ٹی وی گلوبل, وہ ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہا ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے لوگوں کو, وہ کہتے ہیں نا ان کے جو تھا سلوگن, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, تو آپ بھی سمندر پار پاکستانیوں کی یونٹی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ نے ان کو شناخت دی ہے, ان کو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے رشتے کو, رابطے کو قائم رکھا ہے یہ ٹیلی ویژن چینل بنا کے. تو پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا.
او پی ٹی وی گلوبل کو بنانے والوں کو، وقار بھائی کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو سمندر پار پاکستانی یوتھ ہیں انہیں، جو بڑے ہیں انہیں بھی، کہ بھئی ہمیں اپنی عملی زندگی سے امپاسبل کے لفظ کو نکالنا ہوگا. ٹام کروز بننا ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ علی گڑھ یونیورسٹی کے ٹام کروز آئے تھے تو امپاسبل پاکستان پاسبل بنا. آج اسی جو ایک خوشحال پاکستان لگتا ہے امپاسبل ہے، لیکن اسے پاسبل بنانا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری یوتھ کو ہم امپاور کریں، انہیں موقع دیں، ان کے ہاتھوں میں ریاست کی اور حکومت کی باغ ڈور دیں، تو پھر اسکائی از دا لمٹ، نو لکنگ بیک. اور پاکستان ایک ترقی یافتہ، ایک مثالی اور تعلیم یافتہ قوم بنے گا، اور صحیح معنوں میں آزاد ہوگا. صحیح آزادی اور خود مختاری، معاشی آزادی خود مختاری. تو انشاءاللہ ہم جو ہاتھ لینے والے تھے وہ پھر دینے والے بنیں گے. اور جو مجھے جذبہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. یوم آزادی پائندہ باد. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب، اتنا اچھا، اتنا پازیٹیو میسیج آپ کا ہمیں ہم سب کو دینے کے لیے. اور یقیناً میں فاروق ستار صاحب کی اس بات کو لے کر چلوں گی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مثبت طریقے سے سوچیں، مثبت انداز میں سوچیں، اور ایک بار بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا دیا، ہم کیا کر رہے ہیں. پاکستان کو صرف کرٹیسائز کرنے کے کہ یہ نہیں ہے ہمارے ملک میں، وہ نہیں ہے. وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اٹھنا ہے اور دیا جلانا ہے، کیونکہ گھر تو آخر اپنا ہے. اس کے ساتھ ہی او پی ٹی وی گلوبل کی ٹیم کو فاروق ستار صاحب کے گھر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.